پہلے تو یہ بتائیں ڈار صاحب کا فائنانس منسٹر نام بننا کیا آپ کے لیے تو اچھی خبر ہوگی، کیا اکانومی کے لیے بھی اچھی خبر ہے؟ نہیں، مجھے تو خیر نہیں فرق پڑتا، لیکن پرسنلی تو خیر مطلب یہ کہ ٹو دا ایکسٹینڈ کہ میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹڈ ہوں، تو ظاہر ہے کہ ملک کے لیے اچھا ہے اور مارکیٹ کے لیے اچھا ہے کہ ڈار صاحب معیشت سے جتنا دور ہوں، اور جو تباہی انہوں نے پچھلے سال میں مچائی ہے، جو پی ڈی ایم کا جس کو بہت بڑا خمیازہ ادا کرنا پڑا ہے، جو 9 مہینے یہ آئی ایم ایف سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے رہے، اور پچھلے فروری، مارچ، اپریل اور مئی میں 4 مہینے 35% سے زیادہ پاکستان میں انفلیشن رہا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ اب جا کے وہ انفلیشن تھوڑا سا ماڈریٹ ہوا ہے اور اللہ کی مہربانی سے من زیرو ہو گیا ہے، تو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو۔ اور تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ جو آپ نے خبر دی ہے کہ اگر محمد اورنگزیب صاحب آتے ہیں تو وہ ایک بہت قابل آدمی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ایک اچھا کام کر کے دکھائیں گے۔ مفتاح یہ بتائیں، اورنگزیب صاحب کی کیپیسٹی پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بینکرز کا ایکسپیرینس پاکستان کا کوئی اتنا اچھا نہیں رہا۔ بینکرز پولیٹیکل اکانومسٹ نہیں ہوتے، وہ ٹیکنوکریٹس تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بیلنس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹائمز۔ دیکھیے، اورنگزیب صاحب کو شاید یہ تو میرے خیال سے بالکل پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ملک کو، یا ایٹ لیسٹ معیشت کے اندر تو ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور کچھ ہی عرصے کے اندر آئی ایم شیور ہی ول پک اپ کہ بجلی اور گیس کا سیکٹر، جو کہ بہت بڑا سیکٹر ہے پاکستان کی معیشت کے بگاڑ کے اندر، اس کا بھی ان کو پتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتنا ان کو روم دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، کتنا امپاورنگ ہوتا ہے، اور کتنی اور انٹرفیرنس ہوتی ہے، مثال کے طور پر مسلم لیگ کے اور سیاسی لیڈران کی، کہ وہ کہیں گے نہیں آج پیٹرول نہ بڑھاؤ، آج یہ نہ کرو، آج وہ نہ کرو۔ اگر اورنگزیب کو آپ نے فری ہینڈ دیا اور وہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں، وہ پیٹرول وغیرہ کے اوپر اپنی پرائسنگ صحیح کر سکتے ہیں، جو آپ کے اس وقت صحیح ہے، جو اس میں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں، ہول سیلرز کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا 11,000 ارب روپے ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں، جو قومی آمدن کا 10% ہے، یہ ناکافی ہے، کیونکہ ہمارا قومی آمدن کا 17-17.5%۔ ایک بحث چل رہی ہے مفتاح، I'll try to cover a lot of areas quickly because ہمارے پاس 16-20 منٹ ہوں گے، کہ ایک کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ ہائر کریں سیلری پہ، بزنسز پہ، اور شاید وہ نیگوشیٹنگ پوائنٹ بھی ہو۔ کیا علاج یہ نہیں ہے کہ بجائے یہ ٹیکسز بڑھانے کے آپ لوور ٹیکس پہ رکھیں اور اس کو بہت زیادہ پھیلائیں؟ پہلی چیز یہ، اور میں ایس آئی ایف سی کے کچھ بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو سجیشن یہ ہے کہ لو ہینگنگ فروٹ یہ ہے کہ پہلے سال کے اندر ہی پی آئی اے، ڈسکوز، ان کو پرائیویٹائز کریں، ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کریں، ریلویز کو بھی آپ نکالیں، او جی ڈی سی، پی ایس او، آئل گیس ایکسپلوریشن نکلیں اس میں سے، سوئی، پی پی ایل، ان سب کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کریں یا پرائیویٹائز کریں۔ کیا یہ ایجنڈا ایک سال میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مالک، صرف پرائیویٹائزیشن کا جو قانون ہے وہ اتنا مشکل قانون ہے کہ اگر ہر چیز آپ وقت پہ کریں تو بھی 460 دن لگتے ہیں، یعنی کہ 1.5 سال لگ جاتے ہیں کوئی بھی ایک چیز پرائیویٹائز کرنے میں۔ چلو پی آئی اے تو کافی آگے بڑھ گئے ہیں وہ، لیکن باقی اگر کوئی نئی چیز آج شروع کریں گے، اگر لیس کو یا آئی ایس کو شروع کریں گے تو اس کو کم از کم 1.5 سال لگے گا، اور یہ 1.5 سال میں پاکستان میں آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ قوانین کو آسان کرنے ہوں گے تاکہ 1-2 سٹیپس کو کم کر لیں، تاکہ تھوڑا سا تیز کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1-2 سال اس حکومت کو کوشش یہ کرنی چاہیے، اب ہمارے پاس بہت راستے نہیں ہیں، تو پرائیویٹائز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو نہ صرف آپ نقصان دینے والی کمپنیوں کو، پی آئی اے ہوا، ریلوے ہوا، اور ساری ڈسٹریبیوشن کمپنی ہوئی، بجلی کی اور گیس کی، نہ صرف ان کو پرائیویٹائز کریں، لیکن جن سے آپ نفع کرتے ہیں، سپوزڈلی او جی ڈی سی یا پی ایس او، ان کو بھی پرائیویٹائز کریں تاکہ ان کے نفع بڑھیں۔ آپ نے جو ایکسپیرینس دیکھا ہے بینکوں میں یا دیگر جگہوں پہ جہاں پہ ہم نے پرائیویٹائز کیا ہے، وہاں پہ ہمارے پروفٹس بہت بڑھے ہیں، وہاں پہ امپلائمنٹ بھی بڑھی ہے۔ تو آپ کو پرائیویٹائزیشن تو بہت تیزی سے کرنی پڑے گی، اس سے آپ کا ٹیکس بیس بھی بڑھے گا۔ دوسری بات جو آپ نے پہلے والی جو بات آپ نے کہی تھی کہ دیکھیں امپلائیز کی ٹیکس، میں اور جباز صاحب نے بہت ریزسٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے سامنے کہ یہ اتنا تیزی سے اتنا اوپر ٹیکس نہ کرو، لیکن وہ کیونکہ ایک حفیظ شیخ صاحب نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور ان کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پرومس کیا تھا، تو وہ آئی ایم ایف انسسٹ کر رہا تھا۔ تو ہماری یہ کوشش تھی کہ تھوڑا سا اس کو نیٹ کو پھیلائیں، اس لیے میں ریٹیلرز اور ہول سیلرز پہ گیا، جو خیر مجھے واپس کرنا پڑا،
اور آج جو پراپرٹی کا ٹیکس لگایا وہ آج تک کورٹس میں چل رہا ہے. لیکن تھوڑا سا جب آپ ٹیکس نیٹ کو کھولیں گے تو پھر آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس کم کر سکیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نوکری پیشہ لوگوں کے مزید اگر ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے تو میرے خیال سے زیادہ انکم نہیں آئے گی. وہاں پہ آئی تھنک کہ آپ دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں لیفر کرو کے, اور وہاں پہ شاید اگر آپ ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے تو انکم کم ہو جائے گی, لوگ ایویٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر بالکل ٹیکس بڑھانا چاہیے, لیکن میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ویلتھ ٹیکس اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی ویلتھ میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں, محبوب الحق 22 خاندان کی بات کرتے تھے, آج کوئی 50-60 خاندان ہوں گے. ہماری پاپولیشن بھی پورے زمانے سے 5-6 بڑھ گئی ہے. وہ 50-60-70 خاندان ہوں گے جو پاکستان کی 2/3 بینکنگ ایسیٹس اور 2/3 انڈسٹریل ایسیٹس اون کرتے ہیں اگر آپ حکومت کی کمپنیوں کو نکال دیں. تو آپ کو تھوڑی سی ویلتھ پھیلانے کے لیے ویلتھ ٹیکس بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس پراپرٹی پہ بھی ٹیکس ہونا چاہیے. سب سے بڑا ہمارا جو ایک سیکٹر ہے جس کے اندر پاکستانی پیسے رکھتے ہیں پراپرٹی, اس کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کریں, لیکن ایک مرتبہ یہ ڈسکشن بھی کرنا چاہیے کہ NFC ایوارڈ کے تحت جب آپ نے صوبوں کو پریکٹیکلی 62-63% پیسے دے دیے ہیں, گلگت بلتستان وغیرہ کو اگر ملا لو, تو کیا وفاق جو ہے وہ اتنی خستہ حالت میں ہو گئی ہے, اتنی کنگال حالت میں. تھوڑا سا وفاق کے فائنینسز کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور صوبوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہوگا. اچھا, ایک آج بڑی انٹرسٹنگ خبر شبیر شہباز رانا کی, اس میں انہوں نے بتایا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینسز تھے پچھلے جو 7 ماہ میں تھے 50% بڑھ گئے. 5 ٹریلین تھے جولائی ٹو جنوری لاسٹ فائنینشیل ایئر میں, اس باری 7.5 کھرب روپیہ. اب خرچے بن رہے ہیں. بلاول بھٹو کہتے ہیں 18 ڈویژنز ہٹنے چاہیے اور بالکل ان کے کام ہمیں چھوڑ دینے چاہیے. میری آج بات ہو رہی تھی SIFC میں, انہوں نے کہا جی کم از کم 10 تو ایسے ہیں جن کی رسپانسبلٹیز ہمیں نہیں لینی چاہیے. 2 ٹریلین 2 کھرب روپیہ اس سے بچتا ہے. تو یہ تو بڑے ایزی چیزیں ہیں کرنے والی, یہ تو حکومت ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کر سکتی ہے. دیکھیے مالک بلاول صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو آپ شعبہ جات دے چکے ہیں صوبوں کو 73 کے آئین کے تحت, اس کو وفاق میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایگریکلچر وزارت دے چکے ہیں, لیکن آپ نے پھر ایگریکلچر منسٹری کو ریٹین کرنے کے لیے اس کا نام فوڈ سیکیورٹی رکھ لیا. اس کے اندر پھر آپ گندم بھی خریدتے ہیں, TCP بھی رکھی ہوئی ہے, فرٹیلائزر بھی امپورٹ کرتے ہیں, آپ گیس پہ بھی سبسڈی دیتے ہیں. بھئی اگر صوبے کو سبسڈی دینی ہے تو دے دے, نہیں دینی تو نہ دے, لیکن وہ صوبے کا فیصلہ ہونا چاہیے. آپ ادھر سے وزارت بند کر دیں, ایک چھوٹی آفس کھول لیں منسٹری آف کامرس کے اندر جو فوڈ سیکیورٹی کی بات کر لے گی. اسی طرح جیسے کہ اگر آپ نے انوائرمنٹ کا جو شعبہ ہے وہ دے دیا آپ نے صوبوں کو, لیکن آپ نے اپنی منسٹری رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے, یہ کچھ فرائض ہیں جو امیڈیٹلی ہٹانے چاہیے. ایکسیپٹ کہ میں ایک چیز گزارش کروں گا کہ جیسے کلائمیٹ چینج کی وزارت ہے وہ میرے خیال سے وفاق میں ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں اگر پنجاب میں بارش آتی ہے تو اس کا پانی سندھ میں آتا ہے, اس کا پانی بلوچستان میں آتا ہے, تو انوائرمنٹ کے اندر تھوڑی سی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ تو میرے خیال سے ایک آفس تو ضرور ہونی چاہیے جو صوبوں کی کوارڈینیشن کرے. اسی طرح ایک کریکولم کے کوارڈینیشن کے لیے ایک ہم کو ایجوکیشن کی آفس ہونی چاہیے. لیکن ہماری جو وفاقی ایجوکیشن منسٹری ہے, مفتاح بتائیے, ایک بحث تھی میری اس وقت کے گورنر رضا باقر صاحب سے بھی ہوئی, جب انہوں نے انٹرسٹ ریٹ لگایا اور اس کو ہیڈ لائن انفلیشن پہ لگایا کور کے بجائے. میں ناظرین کو بتا دوں, ناظرین ہیڈ لائن انفلیشن وہ ہوتی ہے جس میں انٹرسٹ, انرجی اور آپ کے فوڈ وغیرہ سارا کچھ اس میں کاسٹ ڈلی ہوتی ہے, کور انفلیشن میں نہیں ڈالتے. ہم نے ہیڈ لائن انفلیشن کے اوپر شرح کے اوپر اپنا رکھا ہوا ہے 22% کا ٹیکس. اب یہ اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے, ظاہر ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا پرانی گورنمنٹ نے. کیا یہ شرح فیصد واپس کور انفلیشن پہ نہیں لانی چاہیے؟ کیا لائی جا سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں لے کے آنی چاہیے. دیکھیے مالک, اگر یہاں پہ مثال کے طور پر 25% انفلیشن ہے اور آپ 15-16% انٹرسٹ ریٹ رکھتے ہیں, تو جو لوگ جو آج پاکستانی کنزیومر سوچے گا کہ جو مجھے اگلے سال چیز خریدنی ہے وہ 25 سال مہنگی ہوگی, میں اس سال خرید لیتا ہوں اور 15% سود دے دیتا ہوں, تو وہ آج قرض لینا شروع کر دے گا اور اس کے اندر منی سپلائی اور بڑھ جائے گی جس سے اور مہنگائی ہوگی. لیکن جو اچھی بات ہے وہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ ہے. ایک سیکنڈ جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جب انفلیشن آپ انٹرسٹ ریٹ سیٹ کرتے ہیں تو وہ ایئر آن ایئر انفلیشن نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ منتھ آن منتھ انفلیشن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پچھلے سال سے تو جو بھی ہو گیا, لیکن اب آج کل کیا تیزی سے چل رہا ہے. تو آج کل جو ہے وہ صفر ہے,
مطلب جو فروری میں آپ کی مہنگائی ہوئی ہے جنوری کے بنسبت وہ 0 بڑھی ہے، کوئی نہیں بڑھی ہے مہنگائی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر تو اب آپ کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائیں گے. اگر 80% جو قرضہ ہے وہ حکومت پاکستان ہی اٹھا رہی ہے، چاہے شرح سود 5% ہو یا 22% ہو، پرائیویٹ سیکٹر تو 18% اٹھا رہا ہے. تو اگر یہ شرح سود نیچے ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا تو ہمارے قرضے میں ہی کمی آئے گی نا، جو حکومت کی عیاشیوں پہ نکل رہا ہے. حکومت نے تو خرچے کم نہیں کیے اپنے، بڑھائیں. نہیں وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن دیکھیں میرے خیال سے صرف کور انفلیشن کو نہیں دیکھ سکتے، آپ نے ٹوٹل انفلیشن کو دیکھنا ہے. اگر مثال کے طور پر انرجی بہت مہنگی ہو جاتی ہے اور انرجی کے اندر بہت پیسے جا رہے ہیں اور آپ کا اس سے اوپر ڈالر کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے تو آپ کو ادھر مینٹین کرنا ہوگا. لیکن اب تو یہ مسئلے سے ہم نکل گئے ہیں کیونکہ انفلیشن منتھ آن منتھ 0 ہو گیا ہے. تو آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ بھی اسٹیٹ بینک نے غلطی کی ہے. میں سمجھتا ہوں پچھلے مہینے ان کو کم کر لینا چاہیے، اور پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے. شاید یہ سوچ رہے تھے کہ جو آنے والی حکومت آئے گی اس کے جو وزیر ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ کم کریں، یا پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اس میٹنگ میں تو ان کو بالکل کم کر دینا چاہیے، کیونکہ اب منتھ ٹو منتھ انفلیشن 0 ہو گیا ہے تو انفلیشن کم کرنا چاہیے. لیکن اوور آل آئی تھنک کہ پورا انفلیشن دیکھنا پڑے گا، ناٹ جسٹ کور انفلیشن. لیکن کور انفلیشن بھی 0 ہے اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بل، گیس کے بل. ابھی جو جنوری کے اندر انہوں نے ریٹ لگایا 7 روپے بڑھایا اور وہ مارچ میں آئے گا، تباہی پھر جائے گی. اب اطلاعات یہ ہیں کہ اگر IMF کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، جو بجلی کے موجودہ ریٹس ہیں ان میں بھی شاید 70 سے 75% اور اضافہ ہو، گیس کے ریٹس میں بھی اور اضافہ ہو. کیا IPPs کے کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کیے بغیر یہ معاملہ کہیں بیٹھ سکتا ہے؟ بیکاز جو ان کے آئیڈل والے ہیں چیزیں، وہ تو آئیڈل کیپیسٹی والا وہی تباہی پھیر دیتے ہیں. کیا IPPs آفٹر آل سارے پاکستانی گروپس ہیں، کیا اس ملک میں اس کا کوئی علاج ہے کہ ہم ہاسٹیج ہیں ان کے ہاتھ میں؟ دیکھیے مالک، یہ آپ نے خود یہ کانٹریکٹ سائن کیے تھے. اگر کانٹریکٹ غلط تھے تو آپ کو سائن نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن چلیں آپ نے کانٹریکٹ سائن کر لی. اور جو سر کانٹریکٹ سائن کرنے پہ بھی پیسے بنتے ہیں، کانٹریکٹ ریوائز کرنے پہ بھی پیسے بنتے ہیں، روپے کو ڈالر میں پیمنٹس اور ڈالر کو، وہ بھی تو آپ کو پتا نہیں. یہ کانٹریکٹ کتنے 2 نمبر سائن ہوئے ہیں یہ تو پتا ہے آپ کو. سر میں اسی ملک میں رہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے، آپ کو پتا ہے. میں جو گزارش کر رہا تھا، دیکھیں 1994 کے جو کانٹریکٹس تھے وہ تو تقریباً ختم ہونے آ گئے ہیں، شاید بچے بھی نہیں ہیں. جو 2002 کی پالیسی کے کانٹریکٹس تھے وہ سارے ری نیگوشیٹ کر دیے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، اور پاکستانی اس کے اونرز تھے اور ان کو جس طرح بھی ان کا ہاتھ مروڑ کے ان کے ری نیگوشیٹ کر دیے. پھر آپ کیا رہتے ہیں کیا ری نیگوشیٹ کیا؟ ایک سیکنڈ مفتاح صاحب، سنیے، انہوں نے ہیٹ آڈٹ نہیں کروایا، لوگوں نے اربوں روپے کا جعلی یوزیج دکھایا، تیل کا، پاس تھرو تیل کا. کیا ریگولیشن ہوا؟ جو پیسے کھا گئے، کسی نے یوز کیا 100 لیٹر کاغذوں میں یوز کیا دکھایا 300 لیٹر، ریگولیشن تو نہیں ہوا. رینیگوسیشن کمیٹی میں کون تھا؟ ایک سیکنڈ، ندیم بابر صاحب تھے جو خود اس کنسورشیم کا حصہ تھے، جنہوں نے گورنمنٹ پہ مقدمہ کیا ہوا تھا. پھر ایز انرجی زار انہوں نے نیگوشیٹ کیا، خود بھی 350-400 بلین روپے 3-4 بلین لے گئے اپنی کمپنی کے لیے. ان کا سوئی گیس والوں کے ساتھ جھگڑا تھا 1 بلین کا، وہاں کے MD بھی خود لگایا. یہ کیسی ری نیگوشیشن تھی؟ سر میری گزارش سنیں، وہ ری نیگوشیٹ ہو گیا ہے. میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں، آپ اس میں جا رہے ہیں کہ مطلب، لیکن میں تو آپ کو ایک فیکٹس بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ ری نیگوشیٹ ہو گیا. اب جو مسئلہ رہ گیا ہے وہ صرف وہ 2013 کی پالیسی کے تحت جو لگے ہیں، چائنا نے جو لگائے. چائنا، میں بھی وزیر رہ چکا ہوں، چائنا اس پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے. وہ کم از کم مطلب اگر نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیول پہ ان کے صدر سے بات کری جائے تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ اتنے مقروض ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہم کو چائنا کو پیسے دینے کے لیے چائنا سے بھی کبھی لون لینا ہوتا ہے یا چائنا کے بینکوں سے لون لینا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس نہ وہ فائنینشیل پاور ہے نہ پولیٹیکل پاور ہے کہ ہم وہ بات کر سکیں کہ ری نیگوشیٹ کریں. لیکن یہ اب آپ کے مسئلے وہ ڈاکٹر صاحب 20 سال گزر گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب 20 سال گزر گئے ہیں. خود وہ UAE میں بیٹھے ہوئے، وہ تو اعتصالات سے $800 ملین بھی نہیں نکلوا سکے، وہ بھی ہمیں آج تک نہیں دیے. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں بجلی کے معاملے میں آپ کا 2100 ارب روپے سے زیادہ تو آپ کو فکسڈ کاسٹ دینی ہوتی ہے. آپ کی 1500-1600 ارب 1700 ارب روپے آپ کو لگتا ہے ایندھن کا، تو آپ کی 3800-4000 ارب روپے آپ کی کاسٹ آتی ہے. آپ ریکور کرتے ہیں تقریباً 3000 ارب روپے. تو 1000 ارب روپے کا جو خسارہ ہوتا ہے، وہ 1000 ارب روپے کے خسارے میں سے 400-500 ارب روپے تو منسٹری آف فائنانس دے دیتی ہے، اور باقی جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب مزید اتنی قیمتیں جو آپ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوں گی، انلیس کہ آپ کا روپیہ بہت ڈیویلیو ہو جائے. یہ قیمت بڑھنے کی نہیں ہے.